وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین اعظام، میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کے سامنے 2021 کا آخر لمحہ چل رہا ہے اور ہم 2021 کے آخری لمحات سے گزر رہے ہیں۔ 2021 اب ختم ہونے والا ہے اور 2022 شروع ہونے والا ہے۔ ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی آمد ہے اور لوگ مختلف قسم کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ابھی کرسمس منایا گیا اور اب نیو ایئر منایا جا رہا ہے، منایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، اگر ہم کلمہ نہ پڑھتے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، اگر ہم مسلم نہ ہوتے معاذ اللہ، اللہ ہمیں بچائے، تو پھر مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بات آپ تک پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی، اور علماء کو اس ٹاپک پر اور اس موضوع پر بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو سب کر رہے تھے ہم بھی وہ سب کرتے، ہم بھی یہی نیو ایئر کی تیاری کرتے، ہم بھی جو کچھ کر سکتے ہیں خوشی منانے کے لیے وہ سب کرتے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور مکمل داخل ہونے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ اسلام کے پاس مکمل تعلیمات موجود ہے، ہر چیز میں گائیڈنس موجود ہے۔ تو یاد رکھیے، جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، ان پر ایمان نہیں لاتا، اسے کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے کام غلط کیا ہے یا صحیح کیا۔ لیکن جو شخص اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے، مجھے اس موقع پر خوشی کس طریقے سے منانی ہے، خوشی منانی ہے، غم منانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کرنا پڑے گا، قرآن کریم سے ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ قرآن کریم نے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، میرے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے، میرے لیے وہ سب چیزیں، وہ سب باتیں جائز اور حلال ہیں جو دنیا کر رہی ہے یا نہیں، یا اس میں اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے کوئی پابندی ہے۔ تو جب ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن نے اور رسول نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وزینت، ایک زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہو اور پھر اسے آگے سفر کرنا ہے، تو یاد رکھیے جو مسافر ہوتا ہے وہ کسی جگہ پر اس لیے رکتا ہے
یہ لیٹتا ہے کہ اسے آگے جانا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی جب اس دنیا میں آئے ہیں میرے عزیزوں نوجوانوں، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا، قرآن نے ہمیں بتا دیا، رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سفر ہے، ہم مسافر ہیں، یہ سفر ہے جو آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے اور قبر کے قریب ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ اب اگر 2021 ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ایک نئی زندگی مل رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زندگی آپ کو ملی تھی اس میں ایک سال مزید کم ہو گیا اور آپ قبر کے مزید قریب چلے گئے۔ تو اگر آپ اپنی قبر سے مطمئن ہیں، آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو آپ خوش ہو، لیکن وہ ایک نئے سال کی آمد پر نہیں، بلکہ پھر تو وہ آپ کو ویسے ہی اطمینان ہونا چاہیے، ہر وقت پرسکون اور خوش رہنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائیں، اعمال اور ایمان میں مضبوطی دکھائیں، فرشتے ان کے دل پر نازل ہو کر ان کو خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تخافو کہ خوف نہ کرو، موتن قریب آئے گی اور تمہیں دنیا کی الجھنوں سے نکال کر جنت کے بہشت کے جنت کے باغات میں داخل کر دے گی۔ تو یہ فرشتے کوئی سال کی ابتدا میں نہیں آتے، سال کی شروع میں نہیں آتے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر یہ خوشیاں بہت جلد پھیکی پڑنے والی ہیں، بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ پھر آپ کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جس سے قتل ہو چکا ہو، جس سے قتل ہوا ہو اور حکومت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی ہو، اور یہ بتایا گیا ہو کہ 2000 میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ جب 2022 میں 23 میں 24 میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، تو آپ بتائیے کہ جب 2021 ختم ہوگا تو وہ مجرم، وہ شخص خوش ہوگا یا پریشان ہوگا، خوف زدہ ہوگا یا خوش ہوگا؟ یقیناً وہ شخص پریشان ہوگا اور غم زدہ ہوگا کہ میری زندگی میں ایک سال کم ہو گیا، جس وقت کے لیے مجھے پھانسی کی سزا کا وقت میرے لیے متعین کیا گیا ہے اس میں ایک سال کم ہو گیا۔ تو بھائی اس کی تو نظر میں پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے، اس کو دن و رات پھانسی کا پھندا نظر آئے گا کہ بس اب میں پھانسی پر لٹکنے والا ہوں، اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اب میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، کل میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس پر عبرت کے بجائے خوشیاں منا رہے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا کہ جس کو جیل میں لے جایا جا رہا ہو کہ دیکھیے موت جو لوگ لبرل لوگ ہیں، لبرل سے مراد جو لوگ مذہب کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے تو ویسے بھی خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نہ جنت کو مانتے ہیں اور نہ جہنم کو مانتے ہیں، لیکن موت کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو جب آپ موت کے قریب ہو رہے ہو، آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا ہے، تو یہ کیسی خوشی؟ موت کے قریب ہونے میں بھی بھلا کوئی خوش ہوتا ہے؟ کس بات کی خوشی ہے میرے عزیزو؟ 2022 میں آپ کو خوشی منانے کا موقع اور حق اس صورت میں تھا کہ آپ کو کوئی غیبی اطلاع مل جاتی، کوئی آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے خبر آ جاتی کہ آپ کی زندگی میں قدرت کی طرف سے ایک سال بڑھا دیا گیا ہے۔ تو بڑھایا تو کچھ بھی نہیں گیا،
کہ آپ ماضی پر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیے کہ انسان فیوچر کی خوشی پر خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کا ماضی کتنا ہی خوشیوں میں گزرا ہو، ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزار دی، عیش پرستی میں گزار دی، اب اگر اس کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ تمہیں قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، تمہارے قتل کرنے کی سازش بنائی جا رہی ہے، اور کل تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کل تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص پاسٹ کا سوچ کر خوش ہوگا یا فیوچر کا سوچ کر خوف زدہ ہوگا؟ اب اگر وہ خوف زدہ ہوگا، اب اگر وہ خوف زدہ ہوگا تو اگر اس کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ بھائی تم نے تو اتنی اچھی زندگی گزاری، تم اس پر خوف زدہ کیوں ہو رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی وہ تو گزر گئی، جو گزر گئی اس سے گزرنے پر مجھے خوشی کیسی؟ ہمیشہ انسان فیوچر کا سوچ کر خوش ہوتا ہے میرے عزیزو۔ فیوچر کا سوچ کر خوش بھی ہوتا ہے، اور فیوچر کے سوچنے پر ہی وہ غم زدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی جیل میں گزار دی، جس نے ساری زندگی ٹینشن میں گزار دی، جس نے اپنی ساری زندگی پریشانی میں گزار دی، اب اگر اس کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ کل تمہیں رہائی ملنے والی ہے، کل تمہیں جیل سے باہر کر دیا جائے گا اور کل تم آزاد ہو جاؤ گے، اب آپ بتائیے کہ یہ شخص خوف زدہ ہوگا یا خوش ہوگا؟ یقیناً وہ شخص خوش ہوگا۔ اب یہ خوش ہو رہا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہیں، وہ مسکرا رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے کان میں آ کے کہے کہ یار تم بہت بڑے بیوقوف ہو، تم خوش ہو رہے ہو، تمہارا ماضی تو اتنا برا گزرا ہے، تم نے ساری زندگی اپنی جیل اور قید خانے میں گزار دی، پریشانی میں گزار دی، پھر تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ ماضی تو گزر گئی، وہ گزر گئی، کاش تو گزر گیا، وہ تو گزرنا تھا، جیسا گزرنا تھا گزر گیا، مجھے تو کل کی خوشی ہو رہی ہے، کل میرا فیوچر بدلنے والا ہے، کل کو میرا فیوچر اچھا ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا 2021 گزر گیا، وہ تو گزر گیا، اچھا گزرا برا گزرا، جیسا گزر گیا، ہمیں تو 2022 کا سوچنا ہے۔ تو وہ 2022 میں اگر گارنٹی ہے کہ ہمارا بہت اچھا وقت گزرے گا، ہمارا یہ سال بہت اچھا گزرے گا، تو بھی آپ خوش ہو جائیں، خوشی منائیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا گزرے گا یا برا گزرے گا، بلکہ حالات تو یہ بتا رہے ہیں، وقت تو یہ بتا رہا ہے کہ روز بروز حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں کس بات کی خوشی ہے؟ وہ ماضی جو فیوچر پر اثر انداز ہوتی ہے، اس ماضی کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ماضی میں تیاری بہت اچھی کی ہے، آپ نے امتحان کے لیے تیاری بہت اچھی کی ہے، اب فیوچر میں آپ کو پتا ہے کہ رزلٹ بہت اچھا آنے والا ہے، میرا نتیجہ بہت اچھے آنے والا ہے کیونکہ میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے، تو آپ اس پاسٹ کو سوچ کر خوش ہوں گے۔ ایسے پاسٹ سے انسان کو، ایسے پاسٹ کی خوشی سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور ایسے غم سے انسان کو غم ہوتا ہے۔ یہی حال میرے عزیزو برتھ ڈے کا ہے۔ آج ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے، موت کے آہستہ آہستہ قریب ہو جاتے ہیں، اور آپ کیک کاٹ کر خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو پتہ نہیں آپ کو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے میرے نوجوانوں، مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا، اس کو یہ استحضار کرنا چاہیے، اور اس کو یہ کرنا چاہیے کہ میں قبر کے مزید قریب پہنچ چکا ہوں، میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اور اب مجھے سمجھ جانا چاہیے جتنی زندگی مجھ میں لے کر دنیا میں آیا تھا، اس میں مزید ایک سال کم ہو گیا۔ ماضی کا محاسبہ کرے، دیکھے اپنے اعمال کا حساب کرے کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں، میں نے اتنے سال زندگی گزار دی، اگر کوئی کام اچھا کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر برے کام کیے ہیں تو یہ احتساب کرے کہ اتنے سال میری زندگی گزر گئی، میں نے اتنے سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ان گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی چاہے، توبہ کرے، اللہ کے سامنے گر گڑائے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور اللہ سے معافی مانگے۔
ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر چکا، مگر حرکتیں اب بھی بچوں والی ہیں، بچپنا بھی ختم نہیں ہوا، کوئی سنجیدگی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، تو جب بھی کوئی سال گزرا کرے، 2021 اب گزر رہا ہے، تو ہمیں یہ احتساب کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا۔ میں نے اپنے لیے کیا کیا، میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، میں نے اپنی والدین کے لیے کیا کیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کیا۔ اب اگر اب تک کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس میں یہ عہد کرے اور یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس سال میں مزید ترقی کروں گا اور ماضی پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا تو ہمیں احتساب کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اب تک میں نے کیوں کچھ نہیں کیا، کیوں کچھ نہیں کر سکا، اب تک ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، اب تک اپنے لیے بھی نہیں کیا، اپنے والدین کے لیے بھی نہیں کیا، اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے بھی اب تک کچھ نہیں کیا۔ اور جب اس دنیا سے جاؤں گا تو قبر میں لے کر اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤں گا؟ میرے عزیزو، بہت سوچنے کا وقت ہے۔ آج ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، حالانکہ تو غم کا ماحول ہے، حالانکہ ہمیں تو غم منانا چاہیے کیونکہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس نئے سال کو ہمارے لیے واقعی خوشیوں کا سبب بنائے، ہمارے اعمال کی درستگی کا سبب بنائے، ہمارے ملک اور ہماری قوم کی ترقی کا سبب بنائے، اور دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان مسلمانوں پر ظلم کے خاتمے کا اس نئے سال کو ذریعہ بنائے، یا مسلمانوں کے علاوہ اگر کسی پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت اس نئے سال کو خاتمے کا، اس نئے سال کے ظلم کا سبب بنائے، ظلم کے خاتمے کا اس نئے سال کو اللہ رب العزت سبب بنائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔